بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی عبادت لے کر اس فرش عزا پہ آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں. مسلسل آپ کی سماعتوں کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ مکتب ایک معجزاتی مکتب نہیں ہے، ایک کمپلیٹ حساب و کتاب میتھامیٹیکلی رولز کے ساتھ اہل بیت نے اس مکتب کو آگے بڑھایا ہے. ایکشن کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے یہ اہل بیت نے بتایا ہے. وہ یہ اللہ کا ہر نبی اپنی امت کو بتاتا تھا کہ اگر آپ اس چیز پہ عمل کرو گے آپ کو فائدہ ہوگا، اس چیز پہ عمل نہیں کرو گے اس میں اللہ کا نقصان نہیں ہے، تمہاری نسلوں اور تمہاری آخرت کا نقصان ہے. 950 سال حضرت نوح نے اپنی قوم پہ تبلیغ کی. یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 950 سال اپنی امت پہ تبلیغ کرے. جب ایک وقت آیا اور خدا نے کہا کہ اب میں اس قوم پہ عذاب بھیج رہا ہوں، یا حضرت نوح نے کہا کہ عذاب بھیج دے، تو اللہ نے سوال کیا کہ نوح 950 سال تبلیغ کی ہے، آج عذاب پر راضی کیسے ہوئے؟ یہ ہونا کہ 50 سال میں اور تبلیغ کروں، 100 سال میں اور تبلیغ کروں، شاید ابھی سدھر جائیں، شاید ابھی سدھر جائیں. حضرت نوح نے کہا پروردگارا اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ ان کی نسلوں میں ایک بھی موحد پیدا نہیں ہوگا. مطلب سوسائٹی اتنی بگڑ جائے کہ وہ امید کی ساری کرن کیا ہو جائے، بجھ جائے. اللہ کا نبی بھی مطمئن ہے. حضرت لوط کی قوم پہ عذاب آیا، محنت کی، زحمت کی، سمجھایا. جب عذاب آیا تو صرف پوری قوم حضرت لوط سے 3 لوگ بچے. ایک حضرت لوط، 2 ان کی بیٹیاں. حضرت نوح کی قوم پہ عذاب آتا ہے، بیٹا بھی اس پانی میں کیا ہو جاتا ہے، ڈوب کے چلا جاتا ہے. اب اس معاشرے کو اگر عذاب الہی سے بچانا ہے، پہلے خدا کا عذاب تھا پتھر، پہلے خدا کا عذاب تھا کوئی والکینوز کھل جائیں انسان مر جائیں، پہلے خدا کا عذاب تھا چہرے مس کر دینا، پہلے خدا کا عذاب تھا راتوں رات میں پورے قبیلے کو ختم کر دینا. آپ کہیں گے ابھی اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہے؟ ابھی بھی آتے ہیں پر تو محسوس نہیں کر پاتا. الہی نظام سے نکل کر غیر الہی نظام میں رہو گے، یہ ایک طرح کا خداوند کا عذاب ہے، کیونکہ اسے آخرت آپ کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو اہل بیت نے اس عذاب سے بچنے کے لیے آپ کو ایک نیٹ ورک دیا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ شہد کی مکھی جب چھتا بناتی ہے تو ایک نیٹ ورک بناتی ہے نا، کس طرح ایک خلیہ دوسرے خلیے سے جڑا ہوتا ہے، کس طرح ایک باکس دوسرے باکس سے جڑا ہوتا ہے. پوری ڈیوٹیز انہوں نے بانٹی ہوتی ہیں. ان کے اندر ایک کوئن ہوتی ہے جس کے لیے ہر چیز مہیا کی جاتی ہے، اور ان کو سگنل دیے جاتے ہیں کہ آپ نے کس پھول پہ بیٹھنا ہے، کس پھول پہ نہیں بیٹھنا. ان کا کوئی 20 یا 22 مائلز کا یا کلومیٹر کا ایک ریڈیٹر ہوتا ہے، اس سے یہ باہر نکل نہیں سکتے ہیں. انہوں نے چھتا بنانا ہے، پھر چھتے بنانے کے بعد شہد جمع کرنی ہے، پھر شہد جمع کرنے کے بعد یہ ایک پروپلس بناتے ہیں اس کو سیل کرنے کے لیے، جب سردیوں کا موسم آئے تو ہوا اندر نہ جا پائے. جانور ہے، خدا کہتا ہے وَاعْتَبِرُوا عبرت حاصل کر. ان کے سروائیول کی وجہ ہے کہ ان کے پاس نیٹ ورک ہے. زمین کے اندر چوٹیوں کے گھروں کو دیکھو کس طرح یہ نیٹ ورک بناتی ہیں، کس طرح ان کے اندر یونٹی ہے، کس طرح ان کے اندر وحدت ہے. ہاتھیوں کو دیکھو جنگل میں کس طرح ایک ساتھ سفر کرتے ہیں، پرندوں کو دیکھو آسمانوں میں کس طرح سفر کرتے ہیں. اصلاً تجھے فرش عزا حسین میں بلایا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ تجھے نیٹ ورک کا بتایا جائے کہ کس طرح امام حسین تسبیح کے دانوں کو ایک دھاگے عزا حسین کے اندر سمٹ لیتے ہیں اور جمع کر دیتے ہیں. اب مولا نے تجھے جمع تو کر دیا، یہاں پھر باہر نکلنے کے بعد بکھر مت جانا. تمہاری حرکات، تمہاری سکنات، تمہاری مومنٹ ایک جیسی ہونی چاہیے. یہاں آپ کو بلایا جاتا ہے تاکہ آپ کی فکر کو ایک سطح پہ لایا جائے.
سب کی فکر، سب کے اوپینین، سب کے نظریات کو ایک بنایا جائے تاکہ پوری زندگی سارے شیعہ ایک ہدف پہ چلیں۔ اگر یہاں پہ 1000 مرد ہیں یقیناً سب کے گھر میں بچے ہوں گے، کچھ کی بیٹیاں، کچھ کے بیٹے۔ اب اگر یہاں سے اگر پیغام محسن ملے گا کہ مولا راضی ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو حیا کا درس دو، پردے کا درس دو، تو یہ بھائی، یہ باپ جب گھر جائے گا تو بیٹی کو اس راہ اور روش پہ چلائے گا۔ تو آپ 1000 کا راستہ کیا ہو گیا؟ ایک ہو گیا۔ لیکن اگر مومنین آئیں، کوئی لبرل، کوئی سیکولر، کوئی کٹر مولائی، کوئی تبرہ کی اونچائی پہ، سب کے مزاج الگ الگ، تو سب کے گھروں میں جاؤ گے تو گھر بھی الگ الگ ہوں گے۔ میں نے آج سے 2 سال پہلے کشرہ پڑھا تھا جس میں کہا تھا کہ 3 طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ ایک مجلس وہ جس میں پورا گھنٹہ، پورے 40 منٹ صرف ذات اہل بیت کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، رسول خدا کے زمانے میں ہم اب یہ ڈسکس کریں کہ رسول خدا پہنتے کیا تھے؟ یہ امامہ پہنتے تھے، ابا پہنتے تھے، جبہ پہنتے تھے۔ اچھا، رسول خدا کھاتے کیا تھے؟ کھجور کھاتے تھے امیر المومنین، کبھی کدو کھاتے تھے، کبھی کباب بھی ہوتا تھا، جو کی روٹی سنا ہے مولا علی بہت زیادہ کھاتے تھے۔ اچھا، رسول خدا کا گھر کیسا تھا؟ کا سنا ہے چھوٹے چھوٹے 9 کمرے تھے، تاریخ میں سائز بھی آیا ہے، اتنے سے گھر میں رسول خدا رہتے تھے۔ امیر المومنین کا گھر کیسا تھا؟ گھر ایسا تھا۔ سواری کیا تھی رسول خدا کی؟ کا شروع میں خچر بھی تھا، گدھا بھی تھا، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھا۔ اب میں قوم کو یہ بتاؤں جو رسول نے پہنا وہ تم پہنو، جو رسول نے کھایا وہ تم کھاؤ۔ اگر ہم 100% رسول خدا کو کاپی کر دیں پہناوے میں، کھانے میں، پینے میں، اٹس امپاسبل کہ آپ آج کے زمانے میں 100% رسول خدا کو کاپی کر سکو، کیونکہ پورے کراچی میں 2% بھی لوگ ایسے کپڑے نہیں پہنتے جیسے رسول خدا پہنتے تھے۔ 2%، بہت بڑا بتا رہا ہوں، 0.5% بھی نہیں ہے۔ آپ باہر نکلیے، کتنے لوگ امامہ پہنتے ہیں، کتنے لوگ جبہ پہنتے ہیں؟ 0.5% بھی لوگ پورے کراچی تو کیا پورے مسلم ممالک میں ایسے نہیں ہیں جن کی سواریاں رسول خدا جیسی ہیں۔ کوئی موٹر بائک پہ، کوئی گاڑی پہ، بھائی اونٹ لاؤ نا، خچر لاؤ نا، گھوڑے لاؤ نا، جیسے رسول خدا کی سواری تھی۔ امپاسبل ہے۔ ہمارے بچوں میں سے کتنے ہمارے بچے ہیں جن کا کھانا رسول خدا جیسا ہے؟ آپ کا بچہ برگر کھائے، پیزا کھائے، کڑھائی کھائے، نیاز میں بریانی ہو، حلیم ہو، کبھی امام زین العابدین نے نیاز میں بریانی کی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی معصومین کے گھروں میں جو نیاز ہوتی تھی، یہاں خیر و خیرات کرتے تھے، دعوت ذوالعشیرہ، تو بریانی سنی آپ نے؟ کبھی نہاری سنی؟ اب ہم پہ کہیں کہ جناب یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ ہاں، تھوڑا بہت کاپی کر لیتے ہیں، ایک آدھا مسواک رکھ لیا، شلوار کو تھوڑا ٹخنوں سے اوپر کر لیا، باقی سنتوں کا کیا ہوگا جناب؟ یہ کار کلن کار غیر عقلانی ہے، کیونکہ ہر زمانے کا، ہر کلچر کا کھانا اپنا، لباس اپنا، پہناوا اپنا، سواریاں اپنی۔ دنیا ترقی کرے گی، سواریاں بدل جائیں گی۔ کہ کسی چھوٹے سے بچے نے سوال کیا کہ مولانا ہمارے والد صاحب نے گھر میں سوجنا رکھے ہوئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں امام زمانہ آئیں گے تو مولا کی سواری ہے۔ بچہ ہے چھوٹا، کہہ رہے ہیں بادام وادام، اخروٹ خوب کھلاتے ہیں اس کو کہ یہ انتظار میں ہے کہ امام زمانہ آئیں گے اور اس پہ سواری کریں گے۔ اور کہا ایک بار میں غلطی پہ اس پہ بیٹھ گیا تو باپ نے میری بڑی مرمت کی کہ امام کی سواری پہ آپ کیسے بیٹھے ہو؟ تو میں نے کہا آپ اپنا سوال بتائیے۔ کہ میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ آئیں گے تو اس پہ بیٹھیں گے، ہمارے گھر میں گاڑی ہے تو ہم گاڑی میں بیٹھیں گے، تو تیز تو گاڑی چلتی ہے، ایسے تو مولا علی اعظم پیچھے رہ جائیں گے، یہ سارے پراڈو والے، ویگو والے تو آگے چل رہے ہوں گے۔ دین کو جب آپ مضحکہ بنا دیں، مذاق بنا دیں، حکمت آئے دین کو اپنی نسلوں کو نہ بتائیں۔ آج تک اس کے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ امام زمانہ گھوڑے پر آئیں گے، گھوڑے پر آئیں گے۔ بھائی کیوں آپ گاڑی پہ بیٹھو، مولا گھوڑے پہ بیٹھیں کیوں؟ سواری تو سواری ہے نا۔
اگر شرعن آپ کا گاڑی پہ بیٹھنا جائز ہے تو امام کا حرام کیوں ہوگا؟ بہتر سے بہتر گاڑی، بہتر سے بہتر سواری مومن امام کے لیے کیا کریں گے؟ مہیا کریں گے۔ دوسری بات، اگر امام کو جانا بھی ہو تو نہ گاڑی کی ضرورت ہے نہ گھوڑے کی، وہ تو طی الارض کے مالک ہیں، جہاں اشارہ کریں وہاں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اسباب عالم سے اہل بیت نے انکار نہیں کیا۔ امیر المومنین اپنے کسی نبی کا زمانے میں خچر، کسی کے زمانے میں اونٹ، کسی کے زمانے میں گھوڑا، یہ ان کی سواریاں ہوتی تھیں۔ اب ہم اس پہ لگ جائیں، مسلمانوں کا آدھا طبقہ اس پہ لگا، نبی کی داڑھی کیسی تھی، نبی کے کپڑے کیسے تھے، نبی کے برتن کیسے تھے۔ جناب ہم تو مٹی کے برتن میں پانی پیتے ہیں کیونکہ رسول خدا مٹی کے برتن استعمال کرتے، اچھا ہم تو پگڑیاں پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں کیونکہ رسول خدا تو یہ پہنتے تھے، ہم تو اس طرح کھانا کھاتے ہیں، رسول خدا ایسے کھاتے تھے۔ پھر اسی صاحب نے شیشہ بہت بڑا اے سی بھی لگایا، رسول نے کب اے سی لگایا تھا؟ آپ 100% نہیں، اب قوم کو اس چکر پہ لگا دے گا، آدھی قوم ایک جیسی بننا شروع ہو گئی، ایسے کپڑے ویسے کپڑے ہیں۔ دین اسلام اصول کا دین ہے۔ اصول کیا ہے؟ چائنیز ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، ایرانی ہو، عراقی ہو، کسی بھی دنیا کے کونے میں رہنے والے ہو، اصول بتا دیا۔ اللہ یہ نہیں کہے گا مرغا کھاؤ، چرگا کھاؤ، چنے کھاؤ، مٹن کھاؤ، نہیں، اللہ اصول بتائے گا۔ کلو واشربو، لوگوں کھاؤ پیو بھلا تسرفو، اسراف نہ کرو۔ اللہ کیا کھاؤں گا؟ حلالا طیبا، نشانی بتا رہا ہوں، جو بھی کھاؤ لیکن یہ دیکھو حلال ہے کہ نہیں ہے۔ اب پیزا اگر حلال ہے تو بھائی جائز ہے، چپس اگر حلال ہے تو جائز ہے، چائنیز فوڈ ہے، ملیشین اگر حلال ہے تو جائز ہے۔ مولا کی نیاز آپ رزق حلال سے جو حلال ہوگا کر سکتے ہو۔ دوسری نشانی طیب ہو، تیسری نشانی طاہر ہو، گوشت حلال تو ہے پر نجس نہ ہو، خون وون نہ لگا ہو۔ طیب ہو مطلب کوئی ایسا فوڈ اپنے بچوں کو نہ دینا جو حلال تو ہے، طاہر تو ہے پر انہیلدی فوڈ ہے۔ بیمار بچے امام زمانہ کے سپاہی کیسے بنیں گے؟ بچوں کو تنومند بنا، طاقتور بنا، صحت مند بنا۔ آدھی مسلمانوں کی قوم ایسے چکروں میں پڑ گئی۔ کپڑے کیسے تھے، یہ کیسا تھا۔ ہاں اگر کلام معصوم میں ملتا ہے کہ معصوم نے کہا یہ کام کرنا مستحب ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، تو آپ کرو۔ برش دینا مستحب ہے، صفائی کے خیال رکھنا مستحب ہے، خوشبو لگانا مستحب ہے، بالوں کی اصلاح کرنا مستحب ہے، ناخن کاٹنا مستحب ہے۔ کئی چیزیں واجب ہیں، کئی چیزیں مباح ہیں، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، لیکن میں اپنے زمانے کے حساب سے چلوں گا۔ یا رسول اللہ کپڑے کون سے پہنوں، آپ کیسے پہنوں؟ فرمایا لباس وہ پہننا جس لباس کے اندر حیا ہو، بے حیائی نہ ہو۔ تمہاری ٹی شرٹ اور شرٹ اتنی چھوٹی نہ ہو کہ سجدے میں جاؤ تو پیچھے سے پیٹھ انسان کی نظر آنے لگے۔ خاتون لباس اتنا تنگ نہ ہو کہ بدن کا سائز، اندام بدن نازک نہ ہو جس سے انسان کی اسکن ظاہر ہو جائے۔ میں نے ویسا لباس پہننا ہے، میں نے اس طرح سے کام کرنا ہے۔ اب جناب سیدہ کا لباس اپنے زمانے کا تھا، تمہارا لباس اپنے زمانے کا ہے۔ دین دین عقل تھا، دین دین حکمت تھا۔ جنگ جمل کے واقعات آپ پڑھیں گے پریشان ہو جائیں گے۔ ایک اونٹنی جس میں نبی کی بیوی سوار ہے، اس اونٹنی کا فضلہ بھی گرتا تھا تو یہ تبرکاً آ کے لیتے تھے۔ مقدس پروری، عقل کو زائل کرنا، سنت ہائے رسول پہ عمل کرنا صحیح ہے، لیکن رسول فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے معاشرے میں سنت حسنہ کو قائم کرتا ہے خدا اسے بھی اجر عطا کرتا ہے۔ اب دیکھ رسول نے کیا کیا، اب کئی ایسے کام ہیں رسول کے زمانے میں نہیں تھے، رسول نے نہیں کیے۔ مثال دے رہا ہوں، عباس خان میں مجلس ہوتی ہے، آپ کی یہاں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، مومنین آتے ہیں، ون ٹائم یوز گلاسز پلاسٹک کے اٹھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ میں مختلف شیعہ سوسائٹیز میں گیا، شام کو دیکھا سارے گلاسز زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک جوان اٹھے، ایک مومن اٹھے، جناب مجلس کے بعد سارے اٹھیں گے، شوپر اٹھائیں گے، سارا کچرا جمع کریں گے، ایک سنت بنائے، اسے کہتے ہیں سنت حسنہ، ایک اچھی عادت معاشرے میں ڈالے۔
اس نیٹ ورک کے افراد کو ایک اچھی سمت میں لے کر جائیں اور اس بندے کی وجہ سے لوگوں کے اندر عادت ڈل جائے صفائی کی، فرماتے اللہ اسے کیا عطا کرے گا؟ اجر عطا کرے گا. ایسی سنت. یہی پاکستانی آسٹریلیا جاتے ہیں، یہی پاکستانی انگلینڈ جاتے ہیں، یہی پاکستانی یورپ جاتے ہیں، مجال ہے جو ایک گلاس آپ کو روڈ پہ نظر آئے، ہزاروں کی تعداد میں جلوس نکلتا ہے، اس کے ہاتھ میں شاپر. وہ عشق حسین میں نہیں کر رہے ہوتے وہاں، اور سسٹم کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ اگر عشق حسین ہوتا تو عباس ٹاؤن کے بھی گلاس اٹھاتا یہ. وہی بندہ یہاں آتا ہے گلاس یہاں پھینک دیا، وہاں جاتا ہے سیدھا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں نیٹ ورک ہے، وہاں سسٹم ہے. سسٹم ٹیڑھوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. سسٹم بڑا پاورفل ہوتا ہے، وہاں سسٹم ہے، سسٹم لوگوں کو سیدھا کر دیتا ہے. ہم اہل بیت کے ماننے والے، پر سسٹم، اس سسٹم میں صفائی کا کانسیپٹ، النظافۃ من الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. گھر تو صاف ہے، گلی گندی ہے. امام بارگاہ میں تو صفائی ہے، باہر جاؤ تو گندگی ہے. اس کا مطلب ہم ایک خاص سسٹم میں رہنے والے افراد نہیں ہیں. اگر ہماری گلیوں میں مجلس ہو تو دنیا کے لیے رول ماڈل ہو کہ جناب یہ کچرا نہیں کرتے، جناب ان کے اندر صفائی ہے. لیکن کیونکہ پورے ملک کا سسٹم بگڑا ہوا ہے، یہاں کا وزیر اعظم بھی اگر پانی پیے گا تو گلاس روڈ پہ ہی پھینکے گا. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اسی کے دین پہ ہوتے ہیں. امیر المومنین خلیفہ بنتے ہیں. دیکھو، ایک سنت حسنہ، ایک اچھی چیز کی بنیاد رکھنا، اس کا ثواب ہے. کسی بندے نے کسی گاؤں میں تبلیغ کی، سارے کے سارے کیا بن گئے؟ شیعہ بن گئے. عجیب ہے فرمان معصوم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اس نے اگر کوئی نیکی کی ہے، نیکی کے بدلے میں لوگ نیک ہو گئے، یہ مر بھی جائے گا، تا قیامت جتنی نسلیں اس کی ڈالی ہوئی نیکی پہ عمل کریں گی، خدا اسے ثواب دیتا رہے گا. یعنی کسی عمل کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا سنت حسنہ کا ثواب ہے. کسی نے گاؤں میں سب کو علی والا بنا دیا، اب یہ بندہ مر گیا، تا قیامت جتنے لوگ وہاں مجلس میں جاتے رہیں گے، گریا کرتے رہیں گے، آنسو بہاتے رہیں گے، خدا اس کے اکاؤنٹ میں ثواب، کبھی ثواب اس کا ختم ہی نہیں ہوگا. کیونکہ اس نے معاشرے کے اندر کیا ڈالا ہے؟ ایک نیکی ڈالی ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ ایک بدعت حسنہ اہل سنت کا آپ سنا ہوگا، اچھی بدعت، وہ سنت حسنہ ہے ایک طرح سے. لیکن اگر کوئی ایسی سنت ڈالی جائے امت میں جو شریعت کے خلاف ہو، مطلب حکم شرعی، ایک مرتبہ اخلاقی سنت نہیں، وہ اچھی بات ہے، صفائی کرنا، کسی کی ہدایت کرنا، ہاسپٹل بنانا، ہاں سنتیں ڈالنا. ایک مرتبہ نہیں، ایسی سنت جو شریعت میں نہیں ہے. خلیفہ ثانی جناب عمر نے ایک سنت ڈالی جس کے مقابلے میں امیر المؤمنین بڑی سختی سے کھڑے ہوئے. سنت یہ ہے کہ نماز جماعت پہ کل گفتگو ہوئی، بہت ثواب ہے، لیکن جماعت واجب نہیں ہے، مستحب ہے. کوئی بندہ ہے اس کو بہت جلدی جانا ہے، مسجد میں آئے گا، کونے میں پڑھ کے نکل جائے گا، گناہ نہیں ہے اس پہ اگر جماعت میں نہیں آ رہا ہے. جماعت کا یہ جلدی ختم ہو، پھر لوگ مستحبات پڑھیں، 10 رکعت پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، جتنے نوافلات پڑھنے پڑھیں. انفرادی عمل ہے مستحب. تو مستحب کی بھی اپنی ویلیو، جماعت کی بھی اپنی ویلیو. تو جناب عمر نے کہا بھائی جماعت کا ثواب اتنا ہے، رسول خدا کی اتنی حدیثیں، مستحبات نوافلات کا بڑا ثواب ہے. اب اگر یہ دو ثواب مل جائیں تو نور علی نور ہو جائے گا. تو انہوں نے ماہ مبارک رمضان میں تراویح شروع کروائی. تراویح کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ کھڑے ہو کے قدم تھک جاتے ہیں تو بندہ پاؤں کبھی ادھر کرتا ہے ادھر کرتا ہے، اس کو تراویح بولتے ہیں. اس کو لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں، اس کا نام پڑ گیا تراویح، حالانکہ وہ نوافلات ہیں. تو مستحبات کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. امیر المؤمنین جب خلیفہ بنے، ماہ مبارک رمضان آیا، مسجد میں گئے، جب لوگ پڑھ رہے تھے تو امام نے فرمایا جو ماہ مبارک رمضان میں مسجد میں مستحب نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، حرام ہے، یہ بدعت ہے. رسول نے نہیں کی. اب لوگوں کے اندر ایک عادت آ گئی نا، آوازیں بلند ہوئی، واہ سنتا، علی ہم سے ہماری سنتوں کو چھیننے کے لیے آ گیا. نہج البلاغہ کے جو فرماتے خفتو
مجھ علی کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے زیادہ ان پہ زبردستی کی تو نہ صرف لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے بلکہ میرے لشکر میں جو عسکر ہے میرا، جو لشکر و سپاہی، ان کے اندر ایک نیا لشکر نہ بن جائے تو امیر المومنین کی حکومت کے لیے خطرہ بن جائے۔ ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، پھر امیر المومنین کا میں کہہ رہا ہوں یہ چیز صحیح نہیں ہے، اب تم لوگوں نے چلنا ہے، تمہاری مرضی ہے۔ معاشرے کو ساتھ کیسے لے کر چلنا ہے؟ بعض اوقات ایسی چیزیں معاشرے کے اندر پڑی جاتی ہیں، اس کی اصلاح میں نے کیسے کرنی ہے۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ جنگ صفین والے شیعہ تھے، آج کا شیعہ کل کے شیعہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ امیر المؤمنین کے زمانے میں شیعت و علی اسے بولتے تھے جو شروع کے پہلے دو خلیفوں کو بھی مانتا تھا، امیر المؤمنین کو مانتا تھا، لیکن جناب عثمان کی خلافت کو نہیں مانتا تھا، اسے بولتے تھے کون ہے؟ شیعہ۔ 90% جو جنگ صفین میں تھے وہ اس عقیدے والے تھے کہ پہلے دو خلافتیں پھر امیر المؤمنین، لیکن عثمان کی خلافت کا کیا کرتے تھے؟ نہیں مانتے تھے۔ دوسرا فرقہ وہ تھا جو صرف پہلے دو کو مانتا تھا، امیر المومنین کو بھی نہیں مانتا تھا، عثمان کو بھی نہیں مانتا تھا، اسے کہتے تھے خوارج۔ آج بھی ان کی باقیات عمان میں ہیں، ان کو اباظری بولتے ہیں، چھوٹی تعداد ہے۔ تیسرا فرقہ وہ تھا جو دو کو بھی مانتا تھا، تیسرے کو بھی مانتا تھا، چوتھے کو بھی مانتا تھا، امیر المومنین کو بھی مانتا تھا، ان کو اب آج کے برادران اہل سنت، مطلب اس زمانے کا سنی بھی آج کے سنی جیسا نہیں تھا، اس زمانے کا شیعہ بھی آج کے شیعہ جیسا نہیں تھا۔ چوتھے وہ تھے جو کسی بھی خلافت کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے رسول خدا کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ امیر المومنین، ان کو بولتے تھے روافض۔ روافض قد رفض عن الدین، مطلب اس نے دین سے ہاتھ ہی اٹھا لیا، یہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ جو آپ کا عقیدہ ہے۔ کس طرح امیر المؤمنین لوگوں کو لے کر چلے، کس طرح امیر المؤمنین نے ایک نیٹ ورک بنایا۔ اب 90% مولا کی فوج میں وہ لوگ ہیں جو پہلے دو کو بھی مانتے ہیں، تیسرے کو نہیں مانتے، پھر امیر المؤمنین کو مانتے ہیں۔ 10% وہ ہیں جو رافضی والے عقیدے کے ہیں، ان میں سے ایک بندہ اٹھا اور اس نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ مولا نے اسے بولا، بندے خدا تو میری فوج کو کیا کر رہا ہے، پھوٹ ڈال رہا ہے میری فوج میں، تجھے دیکھنا تو چاہیے اکثریت کا عقیدہ کیا ہے، کھڑے ہو کے ڈال رہا ہے، پوری فوج کے اندر جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے، فوج کا نظم ضبط اختلاف کھڑا کر دے گا۔ اتحدو فرمایا اتحاد کو برقرار رکھ، ابھی یہ مسئلہ نہیں کون کس کو مانتا ہے، اب مسئلہ فوکس ہے مد مقابل والے دشمن پر، بعد میں اصلاح عقیدہ۔ انی اکرہ لکم ان تکونوا من السبابین، پہلی بات تمہیں پسند ہی نہیں کرتا کہ تم گالی دو، کہاں سے بلاؤ، سمجھاؤ، جو تمہارا عقیدہ ہے بڑے طریقے سے اس عقیدے پہ چلو۔ ہمارے استاد حج پہ گئے تو اس کو وہ ہمشیوں کے اندر بھی تو کئی افکار ہیں، ایک بندہ ملا سخت آغا رہبر کا مخالف، کہ میں ان کو نہیں مانتا، میں فلاں مرجع کو مانتا ہوں۔ اب کیوں نہیں مانتے؟ کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے اتحاد بین المسلمین، فلاں فلاں کو، اور ان کو اب برا بھلا نہیں کہہ سکتے، یہ اہل بیت کے دشمن تھے، یہ اس طرح تھے، یہ اس طرح تھے، یہ اس طرح تھے، اور یہ دشمنان اہل بیت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ مجھے دو سوالوں کا جواب دو، ایک طرف آپ کہو کہ رہبر معظم نے فتویٰ دیا کہ اہل سنت کے اکابرین کو، جن کو مانتے ہیں، ان کا برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ پھر ایک چیز آپ سمجھو، جب آپ کہتے ہو صحابی رسول تو نسبت کس سے؟ رسول سے۔ زوجہ رسول نسبت کس سے؟ رسول سے۔ ان کی عوام کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے اگر شیعہ کسی صحابی کو برا بھلا کہے گا تو کہتے ہیں یہ صحابی کو نہیں، یہ رسول کی توہین کر رہا ہے، تو کس کا صحابی ہے؟ رسول کا۔ کہ زوجہ رسول ہے اس کی توہین کر رہا ہے، لیاذ باللہ، تو نسبت کس سے؟ رسول سے ہے۔ تو عام ناس کے ذہنوں میں وہ فرد نہیں ہوتا، نسبت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نواسہ رسول، یزید نے کس کی توہین کی؟ آل رسول کی۔ امام زین العابدین دربار میں جاتے ہیں، فرماتے ہیں
میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا، نسبت دیتے ہیں نا لوگ، نسبت سن کے وہ ہو جاتے ہیں، بھائی رسول کا نواسا ہے، نبی کی نواسیاں ہیں، اس کے ساتھ کر رہا ہے، وہیں پہ یزید کے کیا بن جاتے ہیں؟ دشمن بن جاتے ہیں۔ المؤمن کیس، مومن اشار ہوتا ہے۔ اگر آپ شروع میں بولنا شروع کر دو گے تو مسائل ہوں گے۔ ہاں اس کو بٹھا کے سمجھا سکتے ہو کہ جناب کسی کی نسبت کسی سے ہے، اس سے وہ فرد افضل نہیں ہو جاتا۔ قرآن میں حضرت لوط کی بیوی ہے، اس کی سے وہ افضل نہیں ہو رہی، نوح کی بیوی ہے، اس سے وہ افضل نہیں ہو رہی۔ اب کہیں کہ اللہ نے کہا یہ مومنوں کی مائیں ہیں، ماں بننے کا ایک ریزن ہے کیونکہ اس سے ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ اب سکون سے بیٹھ کے انسان کو سمجھا سکتے۔ امیر المومنین نے کس طرح ڈیل کیا؟ کہ اس قدر خطرہ تھا کہ ایک الگ لشکر بنے میرے لشکر سے ان لوگوں کی گالیوں کی وجہ سے۔ امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان نے امیر المومنین کو خط لکھا، طنز کیا مولا علی پہ۔ آپ حکمت امیر المومنین تو دیکھیے، طنز کیا مولا علی پہ، طنز کیا علی پہ۔ فرمایا علی وہ وقت تجھے یاد ہے کہ جب تیرے ہاتھوں کو ایسے باندھ کے لے جایا جا رہا تھا جیسے اونٹ کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں؟ کیا چاہ رہا تھا کہ علی جواب دیں۔ اب کسی شیعہ کو بتایا جائے امیر المومنین کے ہاتھ باندھے گئے تو یہ فوراً آگ بگلا ہو جائے، کس نے ہاتھ باندھے تھے؟ جو آئے گا یہ بول دے گا میرے مولا کے ہاتھ باندھے تھے، کس نے باندھے تھے؟ بول دے گا۔ وہ خط لکھ کے یہ چاہ رہا ہے کہ علی جواب میں 4-5 چیزیں بولیں جنہوں نے علی کے ہاتھ باندھے تھے۔ امیر المومنین نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا تو چاہتا تھا کہ علی کو خوار کرے، پر تو نے خود یہ کلام لکھ کے علی کو عزت دی ہے۔ اتنا جملہ، تو چاہتا تھا علی کو خوار کرے، علی کے ہاتھ باندھے گئے، لیکن تو خود کہہ رہا ہے کہ علی کے ہاتھ باندھے گئے، اس کا مطلب علی مظلوم تھا اور مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے۔ مولا نے ظالم پہ بات ہی نہیں کی کہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ باندھے گئے تو میں کیا تھا؟ مظلوم تھا۔ تو جب مظلوم تھا تو میں حق پر ہوں، اور جب مظلوم تھا تو مظلوم کی اللہ حمایت کرتا ہے، تو قابل تعریف ہے۔ اور کہا تو ان باتوں کو چھوڑ دے، تو ان چکروں میں کہاں پڑا ہے؟ یہ تو قریش کے مسئلے ہیں، تو کب سے قریش میں سے ہو گیا؟ امام نے لفظ استعمال کیا تو لصیق ہے۔ لصیق مطلب تم نے خود کو قریش سے جوڑا ہے، نہ حسب اصلی ہے نہ نسب اصلی ہے۔ کہ مجھ سے ان باتوں پہ بات وہ کرے جو اصلی قریشی ہو۔ کیونکہ عبد الشمس ایک غلام لایا تھا امیہ، جس کی نسل تھی۔ عرب میں ایک بہت بری عادت تھی، اگر کسی بچے کو پالتے بھی تھے تو کہتے تھے ہمارا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ امیہ یہودی تھا، یہودی زیادہ تھا۔ عبد الشمس اس کو لایا، اس کو پالا، پھر عبد الشمس سے یہ نسل چلی جس میں ابو سفیان اور یہ ساری نسلیں چلی ہیں، اور وہ کیا تھا؟ خود قریشی نہیں تھا، شام سے لایا گیا غلام تھا، اور اس کا دین کے اعتبار سے اس کا وہ کیا تھا؟ یہودی تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ تو قریشی ہے بھی نہیں۔ یہاں تک مولا نے فرمایا اتنا لوگوں نے علی کو اتارا، اتنا لوگوں نے علی کو نیچا کیا، اتنا لوگوں نے علی نیچا کیا، آج علی اور فلاں کا کیا کرتے ہیں؟ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ امام نے جواب بھی دے دیا، کہتے ہیں خط لکھا کہ امیر المومنین کی توہین کرے، لیکن مولا علی نے اس کی پوری جڑ و حسب و نسب بھی اکھاڑ کے رکھ دیا، بتایا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ پھر امام نے بتایا کہ میرا بابا کون تھا، میری نسبت رسول کے ساتھ کیا تھی، میں سیدہ شباب اہل جنت کا والد ہوں، میں قسیم النار والجنہ ہوں۔ اہل بیت نے بھی جواب دیا، لیکن جواب بڑے طریقے سے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ رہبر معظم کی مخالفت کرتے ہیں، کہ نہیں وہ تو منع کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہم تو فلاں کو مانتے۔ کہ فلاں صاحب کون؟ کہ فلاں صاحب تو کہتے ہیں جو بھی آئے کھینچ کے رکھا کرو، جتنا دل میں آئے، کوئی سامنے ہو نہ ہو بول دیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت شیعوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ مسلمانوں کا ایک فرقہ جو ہمیں کافر کہتا ہے، جو مسجدوں میں بم پھوڑتا ہے، یہ شیعوں کے قتل کو جائز مانتا ہے، جن کا واضح ترین گرو داعش، جبہت النصرہ، مختلف صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا۔
کہ یہ بتاؤ وہ صاحب جو کہتے ہیں برا بلا کہو، اور شیعوں کے آج کے دشمن جو اہل بیت کو بھی برا بلا کہتے ہیں، شیعوں کے قتل کو بھی جائز مانتے ہیں، ان کا کلا کما کس نے کیا ہے؟ تمہارے صاحب نے یا ہمارے صاحب نے؟ داعش کو کس نے مارا؟ عراق میں داعش کا خاتمہ کس نے کیا؟ جو کٹر شیعوں کے دشمن، اہل بیت کے مزارات کو گرانے والے. کا میدان عمل میں اگر دشمنان اہل بیت کا کوئی مقابلہ کر رہا ہے تو اگر حبر کر رہے ہیں، قاسم سلیمانی کر رہے ہیں. پورے عراق سے، پورے موصل سے داعشیوں کا صفایا کر دیا، جنہوں نے ایک دن میں 500 کے قریب اسٹوڈنٹس کو زندہ درگور کیا، جنہوں نے ہالی ووڈ کے اسٹائل کے فلمز بنائی کہ کس طرح ہم جلاتے ہیں، کس طرح ہم کاٹتے ہیں، جنہوں نے سینکڑوں عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا. کہ ان کا مقابلہ کس نے کیا؟ تمہاری فکر والے نے جو بیٹھ کے صرف زبان سے گالیاں دیتا ہے، یا میدان عمل والے نے جس نے اہل بیت کی توہین کرنے والوں کا منہ بھی بند کیا اور دست درازی بھی کی تو ان کے ہاتھوں کو بھی کاٹا، اور اگر انہوں نے شیعوں کے گردن کاٹی تو ان کا مقابلہ بھی کیا؟ کون تھے جو سیدہ زینب کے روزے کا دفاع کرنے والے تھے؟ کون تھے جو کاظمین اور سمرہ کو بچانے والے تھے؟ پہلی تو یہ بات. دوسری بات، تمہارے بڑے صاحب جو تمہیں کہتے ہیں یہ بھی کرو وہ بھی کرو، جو تمہارا طرز عزاداری ہے، جو تم نے طریقہ عزاداری اپنایا ہوا ہے، اگر غیر شیعہ کو باہر لا کے کھڑا کر دیں، اسے بولیں کہ اس طرز عزاداری کو دیکھو، تو وہ کیا تمہاری تعریف کریں گے؟ جو عراق میں ایک بازار لگایا جاتا ہے، صرف آپ گوگل پہ لکھیں شیعہ، کون کون سی پکچرز آتی ہیں کہ اگر میں کسی اور کو کھڑا کر دوں، بولوں یہ شیعت ہے، یہ عزاداری اور یہ روح عزاداری ہے، تو کہ ہماری طرف اٹریکٹ ہوگا کہ یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر غیر مسلم، غیر شیعہ یہ چیزیں دیکھے گا، اٹریکٹ نہیں ہوگا. تو کہ آپ اپنی عقل سے سوچ کے بتا، کون مکتب کی تعریف کر رہا ہے اور کون مکتب کی ترویج کر رہا ہے، کون مکتب کو بدنام کر رہا ہے، اور کون شیعوں کی جان اور مال اور ناموس اور عزت اور باؤنڈریز کا دفاع کر رہا ہے. خدا نے عقل دی. المؤمن کیس. امام حسین جب مکے سے جا رہے تھے کربلا، کئی لوگ امام حسین کی خدمت میں آئے، پر مولا حسین آپ کربلا نہ جائیے، جن میں ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، بی بی ام سلمہ، عبداللہ ابن مطیع. نہیں جائیے. کیوں نہ جاؤں؟ فرمایا حسین ابن علی آپ کو قتل کر دیا جائے گا. ام سلمہ رسول کی زوجہ، نہیں جائیے، قتل کر دیے جائیں گے. آپ سید الحجاز ہیں. تو ان کی فکر غلط تھی نا. آج سب سے بڑا مسئلہ غلط فکر کا ہے. فکر اگر غلط ہو پورا سماج غلط ہو جاتا ہے. اس جوان کی فکر اگر غلط ہو جائے، اس کا پورا مکتب، اس کی پوری راہ و روش، اس کا زندگی کا لائف اسٹائل خراب ہو جاتا ہے. یہ ورڈز کتنے یوز ہوتے ہیں؟ کنزرویٹو، براڈ مائنڈڈ، اوپن مائنڈڈ، اولڈ مائنڈڈ. اگر کسی بچی کی یہ فکر ہو جائے کہ اگر میں حجاب کروں گی تو میں سوسائٹی میں محدود ہو جاؤں گی، فکر ہو جائے. کسی باپ کی یہ فکر ہو جائے کہ بیٹی حجاب کرے گی محدود ہو جائے گی، شاید رشتے نہ آئیں، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، ترقی نہ کر سکے، آگے نہ بڑھ سکے. فکر کا مولوی اتنا مجبور کہ بیٹے اتار دیتا ہے، باہر آتی ہے بیٹی کو پہنا دیتا ہے. مولانا مجبوری ہے. فکر غلط. یہ رزق جو آپ حجاب اتار کے کما رہے ہو، جب رزق ہی حلال نہیں، پھر نسلوں کے پیٹ میں جائے گا. زندگی صرف سروائیول کا نام نہیں ہے، نیٹ ورک کو اہل بیت میں رہ کے زندگی گزارنے کا نام ہے. کس چیز پہ کمپرومائز کر کے کس چیز کے پیچھے جا رہا ہوں؟ آج وہاں جانے والوں کی گاڑیاں، جائیدادیں، نام، نیشنلٹیز آپ کو نظر آتی ہیں. 30 40 سال کے بعد جب ان کے بچوں کا اور ان کا حال دیکھو گے تو بولو گے اللہ کا شکر ہے کہ باستان میں بڑا ہوا اور پلا، نسل تو بچی.
1 لاکھ میں میرے مہینے کا گزارا ہو رہا تھا، چلو 20 لاکھ اگر مہینے میں کما دوں گا، کون سی قیامت آ جائے گی؟ کھانا جو آپ کھاتے وہی کھاتے ہیں، بس یہ ایک رنگ زندگی ہے۔ وما حیات الدنیا الا لعب و لہو، یہ صرف کھیل کود ہے، یہ صرف دکھاوا ہے، اس دکھاوے کے دھوکے میں نہ آنا۔ امام حسین کربلا جا رہے ہیں، حسین مار دیے جاؤ گے۔ جناب زینب کے شوہر، مولا مولا امان نامہ لائے ہوں آپ کے لیے، یہیں رکیے، کوئی آپ کو قتل نہیں کرے گا۔ امام نے کہا شکریہ، آپ نے بڑی زحمت کی امان نامہ لا کے۔ ابن عباس، شکریہ کہ میری پرواہ ہے، میرے بچوں کی پرواہ ہے، حسین کی جان کی پرواہ ہے، لیکن سنو مجھے روکنے والوں، تمہاری فکر غلط ہے، کیونکہ حسین جاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ جملہ سنی امام حسین کا، خطبہ دیا امام حسین نے، فرمایا خط الموت علی ولد آدم مخط القلاد علی جید الفتات۔ فرمایا تمہاری فکر میں ہے کہ حسین مارا جائے گا، موت بری چیز ہے، اور مجھے موت سے روک رہے ہو کہ نہیں جانا، مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ ہر بندہ بول رہا ہے، عمر کا بیٹا بول رہا نہیں جاؤ، زبیر کا بیٹا بول رہا نہیں جاؤ، ابن عباس بول رہے نہیں جاؤ۔ فرمایا خط الموت، حسین کے لیے موت ایسے ہے جیسے کسی عورت کے گلے میں ہار کا ہونا۔ خاتون کو ہار بڑا پسند ہوتا ہے اور ہمیشہ چاہتی ہے گلے میں ہار ہو، باعث زینت ہے۔ کسی محفل میں جائے گی، کسی شادی میں جائے گی، یا سیٹ پہن کے جائے گی ہار۔ فرمایا جس طرح ایک عورت کے گلے میں ہار اچھا لگتا ہے اور وہ پسند کرتی ہے اس ہار کو پہننا، فرمایا ہمارے لیے موت ایسے ہے، یہ وہ ہار ہے جو ہم پہن کے چلتے ہیں۔ قرآن میں لفظ حسب ہے، ام حسبتم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، مطلب جو تم سوچتے ہو وہ اللہ کی سوچ نہیں۔ یہ مت سوچنا کہ جو مر گیا وہ مر گیا، شہید مر نہیں گیا بلکہ رب کے یہاں سے کیا پا رہا ہے؟ رزق پا رہا ہے، زندہ ہے۔ تمہارے لیے موت فنا کا نام ہے، حسین کے لیے موت بقا کا نام ہے۔ فرمایا ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصدی امہ، خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے محبت ہوتی ہے۔ تبھی دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد آل محمد ومماتی ممات محمد آل محمد۔ کبھی موت سے نہیں ڈرے۔ دوسری چیز امام حسین نے فکر صحیح کر رہے ہیں، کہا ایک تو میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ موت نہیں ہے۔ اگر یہ کہو کہ اس راستے میں بلا ہے، مصیبت ہے، مشکلات ہیں، تو فرمان میں حسین صبر کروں گا، اور خدا نے صبر کی تلقین دی ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیتیں صبر کے لیے ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ میں جس راہ اور راستے پہ جا رہا ہوں یہ صبر کا راستہ، یہ شہادت کا راستہ، اور فرمایا اے لوگو بالرضانا رضا اللہ، یہ ذہن میں بات رکھنا کہ ہماری رضایت میں خدا کی رضایت ہے۔ حسین کو راضی کرو تو رب تجھ سے کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا۔ پھر امام نے دعوت دی کہ تم میں سے کون ہے جو حسین کے ساتھ چلیں؟ اگر چلو گے جو راہ شہادت ہے، لیکن اگر ساتھ نہیں دو گے، جو فرمایا تم میں سے کوئی خوش نہیں رہے گا۔ ایک بندے نے کہا حسین میں آپ کی مدد کروں گا۔ امام نے کہا مدد کر۔ کیا مدد کرے گا؟ گھوڑا لایا اپنا، تلوار لایا اپنی۔ مولا یہ گھوڑا آپ کو دے سکتا ہوں، کہ مجھے گھوڑا نہیں چاہیے، تلوار نہیں چاہیے۔ مولا آپ کو کیا چاہیے؟ فرمایا محجتہ، مجھے تمہارا خون چاہیے۔ حسین خون مانگتے ہیں۔ جان دے سکتے ہو حسین کو؟ مال چھوڑ دے۔ جان دے سکتے ہو حسین کو؟ گھوڑے چھوڑ دے۔ اس راہ حسین پہ چلنا، اس نیٹ ورک پہ اگر عمل کرنا ہے اور راہ حسین پہ چلنا ہے، پھر موت سے نہیں ڈرا جاتا، پھر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ تھے ایسے جو اپنی جانوں کو حسین پہ قربان کر رہے تھے۔ کربلا میں ایک شخص ہے عمرو ابن غرضہ، اس کا بھائی ہے علی ابن غرضہ، اپنا نام عمرو، بھائی کا نام علی۔ عمرو حسین کے لشکر میں، جس کا نام علی وہ یزید کے لشکر میں۔ دو بھائی پر فکریں الگ الگ۔ ایک فکر نے کسی کو یزیدی بنایا،
دوسری فکر نے اسے حسینی بنایا۔ آج افکار کے چور بیٹھے ہیں آپ کے جوانوں کی نسلوں کے فکروں کو تباہ کرنے والے۔ اہل بیت کا کام ہے فکر کی اصلاح کرنا۔ اس نیٹ ورک میں اگر چلنا ہے فکر کی اصلاح کرو، جس سے مکتب کا نام بلند ہو، مکتب بدنام نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مختصر کر رہا ہوں، کئی لوگ تھے جن کی فکریں غلط تھی، جن میں سے تاریخ کا ایک شخص ہے عبداللہ ابن عمرو عاص۔ دو بھائی تھے، محمد عمرو عاص، عبداللہ عمرو عاص۔ کس کے بیٹے ہیں؟ عمرو عاص کے۔ دا برین آف معاویہ۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، امام حسین مسجد میں آئے، عبداللہ عمرو عاص نے امام حسین کو دیکھا ہو، ادب میں احترام میں کھڑا ہو گیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، کہا پتہ یہ کون ہے؟ کہا کون ہے یہ؟ کہا سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار ہے، عمرو عاص کا بیٹا۔ اس کے دوست اس کے ساتھ تھے، کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کس کا سردار ہے؟ کہا جنت کے جوانوں کا۔ کہا تیری سمجھ نہیں لگتی، ایک طرف بولتا ہے جنت کے جوانوں کا سردار، پھر صفین میں اسی کے بابا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ کہ وہ بات الگ ہے، نبی کا نواسا ہے، جنت کے جوانوں کا سردار ہے، وہ بات الگ ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ قرآن کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہو۔ اب کیوں کہ عمرو عاص میرا والد ہے، اس نے کہا کہ لڑو، میں حکم کا پابند تھا، باپ کو میں اف نہیں کہہ سکتا، تو وہ والد کے احترام میں علی کے مقابلے میں گئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ایک طرف کہو جنت کے جوانوں کا سردار، دوسری طرف کہو والد کے احترام میں گئے۔ تو کہا بھائی قرآن کا حکم ہے، میں قرآن کی مخالفت تو نہیں کر سکتا۔ اختلاف اتنا بڑا، تو کہا چلتے ہیں حسین سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری فکر صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب عبداللہ حسین پر مولا حسین کے پاس امام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ۔ مولا فرماتے ہیں والدین کی ایسی اطاعت نہیں کر سکتے جو خدا کی اطاعت کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ نہیں کہ باپ نے کہا کہ بیٹا جاؤ 10 گرام ہیرون تو لے کر آ جاؤ، تو مولانا جا سکتے ہیں، باپ نے کہا ہے۔ ہاں؟ کسی کا باپ نشائی علیہ باللہ، چرسی ہے، موالی ہے، بیٹے کو بیٹا پیسے ہیں میرے لیے تھوڑا لے کر آ جاؤ، کہ مولانا باپ نے کہا ہے کہ نہیں، لا طاعت فی معصیت اللہ۔ ماں باپ کی اطاعت کرو پر اللہ کی معصیت میں نہیں، شوہر کی اطاعت کرو پر معصیت میں نہیں، بیوی کی سنو پر معصیت میں نہیں، بھائی کی سنو پر معصیت میں نہیں۔ پہلے کون؟ پروردگار عالم۔ کب رضانا رضا اللہ، ہماری رضایت میں کس کی رضایت ہے؟ خدا کی رضایت۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو کربلا میں کئی ایسے تھے جنہوں نے خون دیا امام حسین کے لیے۔ یہ راہ خون مانگتی ہے، بہادر مانگتی ہے، شہادت کے منتظر مانگتی ہے، مجاہد مانگتی ہے۔ لیکن جو اس نیٹ ورک کو سمجھیں، نیٹ ورک پہ عمل کریں، رہبریت کے نظام کو، لیڈرشپ کے نظام کو سمجھیں۔ جب تک سوسائٹی میں ایک لیڈر نہیں ہوگا، پھر لیڈر بنایا، اس کی حفاظت ایسے کرنی ہے جیسے کربلا کے اصحاب نے اپنے امام کی حفاظت کی تھی۔ پھر لیڈر کی طرف تیر آئیں تو جھک نہیں جانا، کھڑے ہو جانا ہے کہ تیر سینے پہ لگیں۔ ایک تیر اپنے امام کے لیے۔ یہ سوسائٹی معصوم ہے، کربلا پورا نظام بتا رہا ہے آپ کو کہ چھٹے امام کے پاس لوگ ہیں، مولا قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا شیعہ نہیں ہے۔ کہ مولا پوری بستی گاؤں ہزاروں میں شیعہ آواز تو دیں۔ فرمایا اگر میرے پاس 22 ایسے شیعہ ہوتے جیسے میرے جد حسین کے پاس تھے، میں قیام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ پھر وہ تنور کا واقعہ پھر سنے ہوئے ہیں بچپن سے آپ نے، جو خون دے حسین کے لیے۔ کل جون سنا، آج جناب سعید سنو۔ بوڑھے صحابی ہیں، ابرو اتنے بڑے تھے کہ آنکھوں پہ بال پڑتے تھے۔ اب عبداللہ، میرے مولا اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا تم میدان میں تو نہیں جا سکتے، چلو حسین کی نماز کی حفاظت کرو۔
کہتے ایک رومال لیا ماتھے پہ باندھا تھا کہ بال اوپر ہوں صحیح سے نظر آئے، ایک رومال لیا کس کے کمر پہ باندھا تاکہ کمر سیدھی ہو جائے، تیر برستے رہے، 17 تیر سعید نے اپنے بدن پہ لیے۔ عبداللہ ابن حسن 14 سال کا بچہ، امام حسین پہ تلوار چلی، دونوں بازو اس نے آگے کیے، اس بچے کے دونوں بازو کٹ گئے۔ یہ سنتے نا کربلا میں صرف عباس کے بازو کٹے نہیں، حسن کے بچے کے بھی بازو کٹے تھے۔ بچے کو بھی پتا ہے کہ امام پہ میں نے جان دینی ہے، سوچنا نہیں ہے، اس نظام کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور شیعوں نے دی ہیں۔ کہتے ہیں جب تیر لیتا رہا، بوڑھا تھا، بدن میں راشا تھا، کمر پہ کس کے کپڑا باندھا، جب لگا کہ اب گرنے والا ہوں تو اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ کس کے رکھ لیے۔ کہتے ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا کہ امام حسین کی نماز ختم ہو گئی، دیکھا مولا ابھی رکوع میں ہے، آخری تشہد ہے، بدن کو دیکھا کہ بدن اتنی مہلت دے، اتنی مہلت دے، میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میں گروں اور ایک تیر جا کے میرے مولا کو لگے۔ کہتے ہیں امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا سعید زمین کربلا پہ گرا۔ برق کی طرح، سرعت برق کی طرح بڑی تیزی سے امام حسین آگے بڑھے کہ سعید کا سر حسین کے گھٹنے پہ آ کے پڑا۔ اب سوچو کہ اگر آپ کربلا ہوتے، 17 تیر کھائے ہوتے، عدد کا فرق نہیں ہے کم یا زیادہ، اور زمین پہ گرتے، اتنی پوری زندگی اس طرح گزاری کہ اہل بیت راضی رہے ہیں، اب جب آخری سانسیں ہوں تو انسان مطمئن ہو کے مرے گا نا، کہ ارے میں نے تو حسین کے لیے قربانی دی، اب اے روح میرے بدن سے نکل جا، بڑے اطمینان سے نکل جا۔ لیکن کہا سر مولا کی گود میں تھا، سعید کے ہونٹ کانپ رہے تھے، خون اتنا بہا تھا کہ زبان ساتھ نہیں دے رہی، گلے سے آکسیجن کم ہے، ہوا میں دم نہیں کہ لفظ زبان سے اور منہ سے باہر نکل سکیں۔ سعید سکون سے چلا جا، میٹھی نیند میں چلا جا، لیکن نہیں، کچھ کہنا چاہتا مولا، کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سعید کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے بڑا زور لگا کہ سعید کی زبان سے 2 جملے نکلے، مولا الرضیت، کیا مجھ سے راضی ہوئے؟ مرنا نہیں چاہتا جب تک امام نہ کہے میں تجھ سے بالرضا نا رضا اللہ، ہماری رضایت میں خدا کی رضایت ہے۔ یہ جملے منہ سے نکلنے تھے، امام نے فرمایا سعید میں بھی راضی، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی، ہاں مولا اب سکون سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میرا مولا مجھ سے کیا ہوا؟ راضی ہوا۔ آج یہ فکر چلی گئی کہ ہمارے اختلافات سے، ہمارے تفرقوں سے، ہماری ملٹیپل لیڈرشپ سے امام زمانہ کو تکلیف کتنی ہوتی ہے، بٹ میں نے تو اپنی ذات کو راضی کرنا ہے، میں نے تو 4 لوگوں کو راضی کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، بالرضا نا رضا اللہ۔ اور وہی حسین جب اکبر کے لاشے پہ آئے، قاسم کے لاشے پر آئے تو کہا رضا برضا و تسلیما لامرہ لا معبود سواک، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے نظام کربلا۔ آج جس بچے کے مصائب پڑھنے ہیں نام ہے علی اصغر۔ جناب اکبر کی شہادت غیروں کے لیے حجت نہیں ہے، جناب عباس کی شہادت حجت نہیں ہے، کیونکہ دنیا بول سکتی ہے جوان تھا، جنگ تھی، لڑے، کچھ انہوں نے مارے کچھ انہوں نے مارے، لیکن علماء فرماتے ہیں علی اصغر کی شہادت حجت کبریٰ ہے، سب سے بڑی حجت ہے۔ کیونکہ آپ کسی بھی اہل سنت کے بھائی کو بٹھا کے بول سکتے ہو بھائی جنگ تھی نا، ہمیں جنگ تھی، اختلاف تھا، لڑے، عثمان کو مارنے گئے تو کافی لوگ ادھر سے مرے ادھر سے مرے، کہ بھائی ہمارا بیچ میں پڑنے کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ جنگ تھی کہ جنگ تھی، کہ جوان مرے بوڑھے مرے، سمجھ آتا ہے۔ لیکن یہ بتاؤ 6 مہینے کا بچہ تلوار اٹھا نہیں سکتا، اسے مارنے کا ریزن کیا دو گے؟ کہ یہ حجت کبریٰ۔ اگر کوئی اصغر کی شہادت سنے پھر حسین کی حقانیت پہ شک کرے، یہ جہنمی ہے، کیونکہ اصغر نے حجت تمام کر دی۔ اب قیامت کے دن اللہ بھی پوچھے گا یہ ضمن قتلت، تو دیکھ بھی رہا تھا ایک بچے کو ایک نسل، ایک سوچ قتل کر رہی تھی، تم نے اسی سوچ کی حمایت کی، حجت تمام ہے۔
فرمایا ہے چھوٹا پر کبرا حجت کبرا ہے. باب الحوائج لقب جناب علی اصغر کا، حاجتوں کی قبولیت کا دروازہ. کائے شیعو دو جگہ پہ حسین کو یاد کرنا. شیعت اما ان شربتم بما عذب فاذکرونی، جب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیو تو مجھ حسین کو یاد کر لینا. دوسرا فرمایا جب میری یاد آئے تو عاشورہ کا دن یاد کرنا جب میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اس وقت تو حسین کی کیفیت دیکھتا کہ امام تھا پر کہتے میرے بچے کو پانی پلاؤ. دلوں کو کربلا لے کر چلیں. آج خدا کو اس 6 مہینے کے بچے کا واسطہ دیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی السلام علی وعلی اصحابہ. بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ اللہ کسی ماں کو 6 مہینے کے بچے کا لاشا نہ دکھائے. بڑے مظلوم ہے علی اصغر. میری دعا ہے خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرائے. ایک مولا کا زائر کربلا گیا ذریعہ حسین کی زیارت کی. خادم حرم کہتا ہے یہ کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا، گویا یہ کسی چیز کی تلاش میں تھا. کزائر بتا کیا ڈھونڈ رہے ہو، شاید میں تیری مدد کر سکوں. کہنے لگا میں نے سنا ہے مجلسوں میں حسین نے خیموں کے پیچھے ایک ننھی سی قبر بنائی تھی. حسرت تھی مولا کی میرے بچے کی قبر ہو، کیونکہ بدن بڑا نرم تھا، یہ وزن برداشت نہیں کر پائے گا. سنا ہے پھر بدن پامال ہوا، لیکن کہیں تو دفنایا ہوگا. مجھے بتا لی اصغر کی قبر کہاں ہے. خادم کہتا پہلی مرتبہ کسی نے ایسا سوال کیا. حرم میں آغائے کشمیری تھے، اسے لے گیا آیت اللہ کشمیری کے پاس. قبلہ اس کا سوال ہے. مومن نے کہا مجھے علی اصغر کی قبر بتائی ہے. آغائے کشمیری کہتے ہیں میں نے کہا مومن مجھے بھی نہیں پتا، لیکن اگر 3 دن کی مہلت دو میں ذرا دیکھوں کتابوں میں
کہتے ہیں کرنے والا کو بچا ہے، کوئی زینب کی چادر کی حفاظت کرنے والا، 6 مہینے کے بنی ہاشم کے خون میں غیرت آئے، اصغر نے انگڑائی لی، خود کو جھولے، رباب نے بچے کو گود میں لیا، لیکن اصغر تھا جو رونے کا نام لے رہا۔ رباب کیا ہوا میرے بچے کو؟ کہ مولا شاید میرے بچے کو پیاس لگی۔ مائیں بچوں سے بڑا پیار کر، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ پریشان نہ ہو، میں تیرے اصغر کو پانی پلا کر لاؤں گا۔ کہ رباب تھوڑی دیر خیمے سے باہر چلی جا۔ مولا نے زمین پہ سفید کپڑا بچھایا، ننھے سے بدن کو کپڑے پہ رکھا، گویا اصغر کو کفن پہنا رہے تھے۔ 6 مہینے کا بچہ کمزور بدن اپنے ہاتھ پہ رکھا۔ روایت کے جملے حسین نے ابا کا دامن اصغر کے چہرے پہ ڈالا۔ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا، مولا یہ چھپا چھپا کر کیوں لے جا رہے تھے؟ فرمایا کربلا میں گرمی بہت تھی، دھوپ میں شدت بہت تھی، اصغر پیاسا تھا، حسین نہیں چاہتے تھے یہ دھوپ میرے بچے کے بدن پہ پڑے۔ فرمایا بوجھ اشکیا، اگر تمہاری دشمنی ہے تو حسین سے ہے۔ ارے میرے 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ کسی لہینے کا حسین، پیاس تجھے لگی ہے، بہانہ بچے کیا کر رہے ہو؟ امام نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے بچے کو زمین پہ رکھتا ہوں، کوئی آئے اسے پانی پلا کے چلا جائے۔ فرمایا علی اصغر، حجت خدا کے بیٹے ہو، بیٹا حجت تمام کرو۔ اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ خشک زبان باہر آئے، فوج اشکیا منہ چھپا چھپا کے رونے لگے۔ ابن سعد نے کہا حرملا اقتا کلام الحسین، کہیں انقلاب نہ آ جائے۔ اسلائی نے تیر لیا، کمان لیا، لیکن جب چلانا چاہتا تھا اس کے ہاتھ لرزے، تیر و کمان گر گیا۔ ابن سعد نے تانا مارا، کہا حرملا اگر کوئی پوچھتا مجھ سے تیرے لشکر میں سب سے شقی القلب کون ہے، سب سے سنگ دل کون ہے، میں تیرا نام لیتا، لیکن حرملا 6 مہینے کے بچے سے ڈر گئے۔ کہنے لگا ابن سعد بچے سے نہیں ڈرا، جب تیر چلانا چاہتا ہو ایک کالے برقے میں بیوی ہے، سر پہ قرآن کہتی ہے حرملا تیرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، او میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا؟ حرملا تیرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کا ایک کام کر،
میں تیری آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں. بعض روایات میں جب پٹی باندھے گئے لئی نے وہ تیر اٹھایا جس سے حیوانوں کو گرایا جاتا تھا، جس کا وزن علی اصغر سے زیادہ تھا. یہاں تیر کمان سے نکلا. حسین نے ایک نگاہ اپنے بچے کو دیکھا. من الاذن الى الاذن، تیر کان سے گیا اور دوسرے کان سے باہر گیا. بذبح علی اصغر، مولا حسین کا چلو خون اصغر سے بھر گیا. آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آواز آئی حسین کبھی بارش نہیں برسے گے. زمین سے آواز آئی کبھی اناج نہیں اگے گا. سیدہ زینب فرماتی ہے جب خیمے میں آئے تھے میں نے حسین کو دیکھا، پہچانا نہیں. کیا دیکھا؟ دو ننھے سے قدم جو خون میں رنگین ہے. حسین کی داڑھی خون سے رنگین ہے. میرا غریب مولا. اکبر کا لاشا خیمے میں لے گئے، قاسم کا لاشا خیمے میں لے گئے، اونو محمد کا لاشا خیمے میں لے گئے. لیکن جب اصغر کا لاشا حسین نے گودی میں لیا، چند قدم آگے چلتے تھے، پھر پیچھے آتے تھے، پھر آگے جاتے تھے، پھر پیچھے آتے تھے. حسین کی نگاہ خیمے کے پر ایک ننھی سی سکینہ. حسین سوچ رہے تھے کہ بچہ ماں کو کیسے دوں گا. گھوڑوں کا وزن برداشت نہیں کرے گا. کم از کم اس بچے کا بدن کمال ہے. ننھی سی خبر بنائی. لیکن آزادار جب 11 محرم کا دن آیا، حرملا نے کہا میرا سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا خیمے کے پیچھے قبر بنائے تھے. لئی نے حکم دیا 40 گھوڑے سوار نیزے اٹھائے. یہاں نیزے زمین میں جاتے تھے، یہاں رباب کا کلیجہ باہر آتا تھا. ایک مرتبہ نیزہ زمین میں گیا، ایک ننھا سا بدن زمین سے باہر آیا. رباب کی فریادیں بلند ہوئے، ہائے میرا علی اصغر. ایک مرتبہ تیر سے، دوسری مرتبہ نیزے سے. لیکن قیامت کا منظر تھا جب بچے کو ماں کے سامنے